السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ باب العلم ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد کے زیر اہتمام مدارک التنزیل یعنی تفسیر نصفی کی سلسلے وار ریکارڈنگ حاضر خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور ہم نے ان کے لیے اسی کے مثل یعنی کشتی کے مثل ما یرکبون دوسری سواریوں کو پیدا کیا۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ہلاک کر دیں، غرق کر دیں، ڈبو دیں۔ فلا صریخ لہم، پس ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہو۔ ولا هم ينقذون، اور نہ وہ نجات دیے جائیں۔ الا رحمۃ منا، لیکن یہ ہماری طرف سے رحمت ہے۔ ومتاعا الی حین، اور ایک مقررہ وقت تک دنیا کی نعمتوں کو برتنے کے لیے مہلت ہے۔ یہ ان آیات کا مرادی معنی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب اس کی تفسیر پر توجہ کیجیے۔ گفتگو چل رہی ہے دلائل قدرت کی۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے مختلف دلائل ذکر کیے، جن میں سے جو ہے مردار زمین کو دلیل کے طور پہ پیش کیا، رات کو دلیل کے طور پہ، دن کو، اسی طرح چاند اور سورج کی رفتاروں سے بھی قدرت پر دلیل قائم کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے چاند سورج کی رفتار کے حوالے سے معلومات اور حقائق کو بیان کیا گیا۔ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک دلیل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر جو دلائل قرآن مجید دیتا ہے ان میں سے یہ بھی ایک دلیل ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے وجود، اپنی الوہیت اور اپنی قدرت کے جو دلائل کو بیان کیا ہے قرآن عظیم میں، تو زیادہ تر دلائل مشاہدات پر مبنی ہیں، یعنی جن کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے اور ان کو محسوس کر سکتا ہے۔ کیونکہ کلام اللہ ایک ایسی قوم میں نازل ہوا تھا کہ جو قوم قلم اور کتاب سے ناواقف تھی، اور ان کے علم کا زیادہ تر دار و مدار ان کے مشاہدات کے اوپر تھا۔ اس لیے قرآن مجید نے اللہ کی قدرت کے دلائل اور اس کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل کا زیادہ تر دار و مدار مشاہدات پر رکھا ہے، یعنی ایسی چیزوں سے دلیل پیش کی گئی جس کو انسان دیکھ سکتا ہے اور اس میں غور و فکر کر سکتا ہے، اور پھر اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے جو قرآن بیان کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر بھی مشاہدات کے حوالے سے ہی ایک دلیل پیش کی گئی۔ وآیۃ لہم، اور ان کے لیے یعنی اہل مکہ کے لیے قدرت یعنی اللہ کے وجود پر اور اللہ کی قدرت پر ایک نشانی اور ایک دلیل یہ ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اب یہاں کشتی سے مراد کیا ہے اور ذریت سے مراد کیا ہے، اس کی تفسیر میں صاحب نصفی فرماتے ہیں وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم، یعنی ذریاتہم۔ قرآن مجید میں ذریت یہ واحد کے ساتھ آیا ہے، اور صاحب کتاب نے اس کی ایک قرأت بیان کی ہے، مدنی اور شامی کی جو قرأت ہے وہ ذریاتہم یعنی جمع کے ساتھ ہے۔ ذریت یہ امام حفص کی روایت ہے، اور مدنی اور شامی کی جو قرأت ہے اس میں ذریات جمع ہے، ذریت ان کی۔ فی الفلک المشحون، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ مشحون، مشحون کا معنی بیان کیا گیا المملو، یعنی بھری ہوئی چیز، تو فلک المشحون بھری ہوئی کشتی۔ والمراد بالذریت، اب یہاں ذریت سے مراد کیا ہے، اولاد سے ذریت سے کیا مراد ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، تو ذریت سے مراد کیا ہے؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں والمراد بالذریت الاولاد، اور یہاں ذریت سے مراد اولاد ہے، یعنی جو اہل مکہ قرآن کے نزول کے وقت جو اہل مکہ موجود تھے ان کی اولاد مراد ہے۔ ومن یہمہم حملہ، اور وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کو کشتی میں سوار کرنے کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا، ہمہ یہم ارادہ کرنا۔ تو ذریت سے
دو چیزیں یہاں مراد لی گئیں، اولاد یعنی اہل مکہ کی وہ اولاد جو ابھی موجود نہیں ہے جس وقت قرآن اتر رہا تھا، اور وہ لوگ کہ جن کو کشتی میں سوار کرنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا ہے۔ وَكَانُوا يَبْعَثُونَهُمْ إِلَى التِّجَارَةِ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ، اور اہل مکہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنے لوگوں کو جو ہے تجارت کے سلسلے میں خشکی اور بحری علاقوں میں سفر کے لیے روانہ کرتے تھے، مال تجارت لے کے بھیجتے تھے۔ کبھی وہ خشکی کے راستے سے جاتے تھے اور کبھی جو ہے وہ بحری یعنی سمندری اور پانی کے راستے سے جاتے تھے۔ اب جب پانی کے راستے سے جائیں گے تو ظاہر سی بات ان کو کشتی کی ضرورت پڑیں گی۔ وَكَانُوا يَبْعَثُونَهُمْ إِلَى التِّجَارَةِ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ، تو ایک معنی تو یہ ہوا کہ یہاں ذریت سے مراد اولاد ہے اور وہ لوگ ہیں کہ جن کو کشتی میں سوار کرنے کا اللہ ارادہ فرماتا ہے۔ دوسرا معنی اویل آبا، یہاں ذریت سے مراد اہل مکہ کے آبا و اجداد ہوں، ان کے باپ دادا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذریت کا لفظ ازداد کے لیے، ضد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذریت کا لفظ ضد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ایک لفظ آتا ہے عربی میں دون، دونا، تو دونا کا لفظ کمی کے لیے بھی آتا ہے، زیادہ کے لیے بھی آتا ہے، یعنی دو متضاد اور مختلف معنی دیتا ہے۔ اسی طریقے ذریت بھی ازداد کی قبیل سے ہے، لہٰذا یہاں ذریت دو متضاد، دو بالکل مخالف اپوزٹ معنی، ان کا اس سے جو ہے افادہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ ذریت یہ ازداد کی قبیل سے ہے، اب ذریت یعنی اولاد کی جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ باپ ہے، لہذا ذریت بول کر اس کی ضد مراد لی جائے گی۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں اویل آبا، یا یہاں ذریت سے مراد اویل آبائی ان کے آبا و اجداد ہیں، لأنہا من الازداد، ابھی آبا سے اس کی وضاحت کیوں گئی؟ کیونکہ ذریت یہ ازداد کی قبیل سے ہے۔ والفلک علی ھذا سفینۃ نوح، اگر اس کا دوسرا والا معنی لیا جائے، یعنی یہاں ذریت سے مراد ان کے باپ دادا ہیں کہ ہم نے ان کے باپ دادا کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، تو پھر کشتی سے کیا مراد ہوں گا؟ اس وقت کشتی سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مراد ہوں گی، چونکہ جتنی بھی انسانیت تھی وہ طوفان نوح کے وقت ہلاک ہو چکی تھی، صرف وہی لوگ باقی تھے کہ جو کشتی میں سوار تھے۔ اب جتنے لوگ کشتی میں تھے اسی سے پھر جو ہے نئی دنیا آباد ہوئی اور نسل انسانی کا پھر سے ارتقاء ہوا دنیا میں، اس لیے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ پھر انہوں نے جو ہے پوری دنیا میں انسانی آبادی کو پھیلایا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پھیر کر۔ تو آبا ذریت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اولاد مراد لیا جائے، دوسرا معنی یہ ہے کہ اس سے ان کے آبا و اجداد مراد لیا جائیں۔ جب ان کے آبا و اجداد مراد لیے جائیں گے تو اس وقت فلک المشحون سے مراد طوفان نوح والی کشتی ہوں گی۔ والفلک علی ھذا سفینۃ نوح علیہ السلام، اور اس بنیاد پر جو ہے کشتی سے مراد وہ کشتی ہوگی جو سفینہ نوح ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ وقیلا، یہ تیسرا معنی ہے۔ وقیلا معنی حمل اللہ، حمل اللہ یا حمل اللہ ذریاتہم، اگر حمل کو مصدر کے حساب سے پڑھیں، اور اگر حمل کو آپ ماضی پڑھ رہے ہیں تو پھر حمل اللہ ذریاتہم یہ پڑھا جائیں گا، اور مصدر کے اعتبار سے پڑھیں گے تو مطلب یہ ہے کہ حمل اللہ ذریاتہم، یعنی کہا گیا ہے کہ اللہ نے ان کی ذریت کو سوار کیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا ایک معنی یہ بیان کیا کہ اللہ کا ان کی ذریت کو کشتی میں، فیہا کشتی میں سوار کرنے کا معنی یہ ہے انہ حمل فیہا آباءہم الاقدمین، کہ اللہ نے اس کشتی میں ان کے پرانے باپ داداؤں کو سوار کیا، تو اس لحاظ سے معنی مناسب ہو جائیں گا۔ وفی انہ حمل فیہا آباءہم الاقدمین وفی اصلابہم ہم وذریاتہم، تو ان کے باپ دادا کو اللہ نے طوفان نوح والی کشتی میں، سفینہ نوح کے اندر جو ہے سوار کیا، اور یہ لوگ یعنی اہل مکہ اور ان کی ذریت، اب ان کی ذریت جو ہے ان کی پشت میں ہے،
اور یہ اپنے باپ دادا کی پشت میں تھے، تو گویا یہ اور ان کی ذریت یہ سب کے سب انہی باپ داداؤں کے اندر تھے جو سفینہ نوح کے اندر سوار تھے۔ وفی اصلابہم ہم و ذریاتہم، اور انہی کی پشتوں میں، کن کی پشتوں میں؟ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں انسان سوار تھے، ان کی پشت میں یہ لوگ بھی تھے جو مکے میں ہیں آج، اور ان کی آنے والی اولاد بھی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ لوگ بھی طوفان نوح اس کشتی میں سوار تھے، یعنی مانوی طور پر اپنے باپ دادا کی پشت میں تھے، باپ دادا کشتی میں سوار تھے، لیکن قرآن مجید نے ان کا تذکرہ نہیں کیا، ان کی اولاد کا تذکرہ کیا۔ یعنی ہم نے ان کی ذریت کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ کن کی ذریت کو؟ جو لوگ زندہ ہیں، جو مکے میں موجود ہیں، ان کی اولاد کو ہم نے کشتی میں سوار کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بھی تو اسی کشتی کے اندر سوار تھے، یہ بھی اپنی باپ دادا کی پشت میں تھے، پھر ان کی پشت میں ان کی اولاد تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ذریت کا ذکر کیا لیکن خود ان کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والے یعنی مد مقابل پر احسان جتانے کے لیے یہ طریقہ زیادہ بلیغ اور زیادہ مؤثر ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں زید سے کہوں کہ میں نے تجھ پر یہ احسان کیا، اور کسی بھی نعمت کا میں ذکر کروں کہ بھئی میں تیری یہ مدد کرا فلاں وقت۔ دوسری صورت یہ میں اس سے یہ کہوں کہ دیکھ میں نے تیری اولاد کے ساتھ یہ بھلا کیا۔ تو بعد والے جملے میں احسان زیادہ بلیغ ہے، کیونکہ ایک باپ اپنی ذات کے لیے اپنی ذات کا اتنا خیال نہیں رکھتا ہے، بلکہ جو شخص اس کی اولاد کا بھلا کرتا ہے اس کے احسان کو وہ زیادہ تسلیم کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں ان کا ذکر نہیں کیا بلکہ ان کی ذریت کا ذکر کیا۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَإِنَّمَا ذَكَرَ ذُرِّيَّاتِهِمْ، اور اگر اس کو مجہول پڑھتے ہیں وَإِنَّمَا ذُكِرَ ذُرِّيَّاتُهُمْ، اور اہل مکہ کی ذریت کو ذکر کیا گیا، دونہم ان کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِمْتِنَانِ عَلَيْهِمْ، کیونکہ اہل مکہ پر احسان ظاہر کرنے میں یہ طریقہ زیادہ مؤثر ہے۔ زیادہ مؤثر کا مطلب اس کے اندر زیادہ تاثیر ہے اور زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے سامنے والا جلدی متاثر ہو جاتا ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اسی کی طرح یعنی کشتی کی طرح کچھ اور سواریاں پیدا کی ہیں، ما یرکبون، جس پر وہ لوگ سوار ہوتے ہیں۔ اس کی تفسیر دیکھ لیجئے، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اس کی طرح یعنی من مثل الفلکی، کشتی کی طرح، حقیقی کشتی کی طرح ہم نے ما یرکبون کچھ دوسری کشتیاں پیدا کی ہیں، جیسے من الابلی یعنی کہنا چاہیے اونٹ ہے، وہی سفائن البری، اور اونٹ کو جو ہے خشکی کے سفینے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی اونٹ جو ہے خشکی کا سفینہ ہے۔ اگر آپ غور کریں کہ خشکی کا سفینہ، کشتی، خشکی میں چلنے والی کشتی کو، کشتی جو ہے اونٹ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی سفینۃ البری، اب اس کی جمع کیا ہے؟ جو سفائن البری۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اونٹ کو خشکی کی کشتی بیان جو ہے کہا، اور اس کو انسان پر بطور امتنان بیان فرمایا کہ یہ میرا احسان ہے اور یہ میری خاص نعمت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے کشتی کے مثل اور دوسری کشتیاں پیدا کیں جن پہ لوگ سوار ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک چیز سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر مخلوق کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ یہاں بیان کیا گیا کہ اونٹ کی پیدائش کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس پر سواری کی جائے۔ انسان کی پیدائش کا بھی ایک مقصد ہے اور دیگر حیوانات کی پیدائش کا بھی ایک مقصد ہے، تو ہر چیز کو اللہ نے بامقصد پیدا کیا ہے۔ دوسری بات، ہر مخلوق کو اپنا مقصد تخلیق یعنی اپنی پیدائش کا مقصد کس لیے اللہ اس کو پیدا کیا ہے، ہر مخلوق جانتی بھی ہے۔ تیسری بات، ہر مخلوق کو جس مقصد کے لیے اللہ پیدا کیا، وہ مخلوق اس مقصد کی تکمیل میں اور اس کی ذمہ داری ادا کرنے میں مسلسل رواں دواں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے سورج کو، چاند کو ایک خاص مقصد کے لیے، حرارت پہنچانے کے لیے، گرمی پہنچانے کے لیے یا روشنی دینے کے لیے اللہ پیدا کیا۔ یہ دونوں مخلوق اس مقصد کو پہچانتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مقصد پر عمل پیرا ہیں۔
ایک لمحے کے لیے بھی اور ایک لمحے کے کروڑویں سیکنڈ کے لیے بھی چاند سورج نے لاکھوں برس سے اپنے مقصد تخلیق سے ایک بال کے برابر جو ہے آگے پیچھے ہونے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں حیوانات میں، تو حیوانات کو بھی اللہ رب العزت نے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ حیوانات اس مقصد کی تکمیل میں جو ہے ہمتاً مصروف ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ غور کیجئے کہ ایک جو ہے گھوڑا ہے، گھوڑے کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کئی لوگوں کو بیک وقت جو ہے مار سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہلکے پھلکے بدن کا انسان وہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوتا ہے اور جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھوڑا جو اتنا طاقتور ہے وہ کیوں انسان کے سامنے جھک جاتا ہے اور انسان کی فرمانبرداری کرتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گھوڑے کو معلوم ہے کہ مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے، مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں کے ایک واقعے کو بیان فرمایا کہ ایک شخص اپنے بیل کے اوپر سوار ہوا، بیل کے اوپر بیٹھ گیا، کچھ دیر تک تو وہ بیل چلتا رہا اپنے مالک کو پیٹھ پر سوار کر کے، اور اس کے بعد اس نے مڑ کر اپنے مالک کو دیکھا اور کہا کہ ما خلقنا لہذا، یعنی ہمیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، انما خلقنا للحراثتی، ہمیں جو ہے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر بیل کو معلوم تھا کہ مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن جب بیل کے مالک نے اس کے مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ اس پر سواری کرنا شروع کیا، تو بیل کو اللہ قوت گویائی دیا، اور اس نے جو اپنے مالک سے یہ شکایت بھی کی کہ مجھے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ حراست کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ ارشاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا تو کہنے لگے کہ بقرۃ تتکلم، یا رسول اللہ یہ تو بہت تعجب کی بات ہے، کیا گائے بھی بول سکتی ہے؟ تو حضور نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا انا اؤمن بی، یعنی مجھے بھی اس بات کا یقین ہے، اور صدیق اور فاروق کو بھی اس بات کا یقین ہے۔ اگر وہ حضرات اگر سنتے جب بھی اس بات پر یقین رکھتے، اس مجلس کے اندر اصل میں یہ دونوں حضرات موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیر موجودگی کے باوجود اپنا اعتماد اور جو ہے اپنا بھروسہ ظاہر فرمایا کہ اے صحابہ جو حاضرین ہیں، تمہیں تعجب ہو رہا ہے، لیکن اگر صدیق اور فاروق یہاں ہوتے اور سنتے تو وہ تعجب نہیں کرتے۔ اس حدیث سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ صدیق اکبر فاروق اعظم پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اعتماد ہے، اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ایک حیوان غیر ذوی العقول سے جس کا تعلق ہے وہ بھی یہ جانتا اس کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ اپنے مقصد کی تکمیل میں جو ہے ہمتاً مصروف رہتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ غور کیجئے تو جو ہے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک گھوڑا ہے، ایک ہلکے پھلکے بدن کا شخص جو ہے اس کو اپنے قابو میں کیوں کر لیتا ہے؟ اس لیے کہ گھوڑا جانتا ہے کہ اسے انسان کی سواری کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اونٹ ہے، لحیم شہیم توانا تندرست اونٹ ہے، ایک چھوٹا سا بچہ، ایک 10 سال کا 12 سال کا بچہ جو ہے اس اونٹ کی نکیل پکڑ کے جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ حالانکہ اونٹ کے اندر اتنی طاقت ہے، اگر وہ ایک لات مارے تو جو ہے بچے کی ہڈیاں ایک ایک ہڈی جو ہے ٹوٹ سکتی ہے، اور کسی توانا تندرست پہلوان کے سینے پہ اگر وہ پیر رکھ دیا تو پھر اس کا پورا جسم جو ہے شیشے کی طرح جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود ایک چھوٹا سا بچہ اس اونٹ کو اس کی نکیل پکڑ کے جہاں چاہتا لے کے چل دیتا ہے۔ تو پھر اونٹ کیوں چل دیتا ہے، کیوں اس کی تابع داری کرتا ہے؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے اس کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے کچھ حیوانوں کو ہماری دودھ کے لیے پیدا کیا، کچھ حیوانوں کو سواری کے لیے پیدا کیا، اور کچھ حیوانوں کو جو ہے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی کا بھی ایک مقصد ہے، اس کی پیدائش کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، یعنی اللہ کو پہچاننا اور پہچان کر اس کی بندگی کرنا، یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز جو ہے اپنے مقصد تخلیق کے اوپر گامزن ہے اور ہمتاً مصروف ہے، اور ان کو یہ معلوم ہے اگر انسان کو اپنا پیدائش کا مقصد معلوم نہ ہو، یا معلوم تو ہو لیکن اس کے مطابق وہ زندگی نہ گزارے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس انسان کی زندگی جو ہے حیوانات سے زیادہ بدتر ہے۔ بہرکیف حدیث قرآن کی آیت کو دیکھیے، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے، یعنی ان کے فائدے کے لیے، مِّن مِّثْلِهِ
اسی کے مثل یعنی کشتی کے مثل، ما یرکبون دوسری سواریاں بنائیں، دوسری کشتیاں بنائیں جس پر وہ سوار ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جیسے ابل، اونٹ ہے۔ وہی سفائن البری، اور اونٹ جو ہے یہ خشکی کے سفینوں، خشکی کی کشتیوں میں سے ایک کشتی ہے۔ تو یہاں مجازی طور پر جو ہے اونٹ کو کشتی اور دیگر حیوانات کو جن پر سواری کی جاتی ہے اور سوار ہو کے ایک مقام سے دوسرے مقام تک جو ہے سفر کیا جاتا ہے، ان کو مجازی طور پر جو ہے کہنا چاہیے سفینہ کہا گیا ہے۔ آگے دیکھیے وَإِن نَشَأْ نُغْرِقُهُمْ، اور اگر ہم چاہیں، نغرقہم تو ان کو ہلاک کر دیں۔ کن کو؟ لوگوں کو۔ فی البحر، دریا کے اندر، یہ لوگ کشتی میں سوار ہو کر دریا میں جاتے ہیں، تو اگر ہم چاہیں تو انہیں ہلاک کر دیں۔ فلا صریخ لہم، پس اس وقت ان کے لیے ان کی چیخ اور پکار کو پہنچنے والا کوئی نہ ہو۔ صریخ کا ترجمہ یہاں پہ جو ہے فلا مغیثہ سے کیا گیا ہے، فلا مغیثہ یعنی کوئی ان کا مددگار نہیں ہوتا۔ جب ہم اگر ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لیں اور ان کو ہلاک کرنا چاہیں، ان کو غرق کرنا چاہیں، تو کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو کہ ان کی مدد کر سکے۔ او فلا اغاثۃ، تو مغیث کا معنی ہے مددگار، مدد کرنے والا، یا پھر اس کو جو ہے دو اس کی تفسیریں کی گئیں کہ مغیث اسم فاعل کے ذریعے اور اس کے بعد جو اغاثۃ مصدر کے ذریعے۔ تو یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ صریخ اگر یہ اسم فاعل کے معنی میں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو مغیث سے اس کی تعبیر کی جائے گی۔ صریخ کا اصل معنی ہے چیخنے اور چلانے والا۔ جب کوئی انسان ڈوبتا ہے اور غرق ہوتا ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے چیختا ہے، چلاتا ہے، اس کو اللہ نے فرمایا فلا صریخ لہم، تو ان کے لیے ان کی چیخ اور ان کی پکار پر پہنچنے والا کوئی نہ ہو، یا پھر فلا اغاثۃ، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہو، ولا هم ينقذون، اور نہ وہ نجات دیے جائیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے کشتیوں کو پیدا کیا اور ان کشتیوں پہ سوار ہو کر لوگ جو ہیں دریاؤں میں سفر کرتے ہیں۔ اب دریاؤں میں اگر اللہ غرق کرنا چاہے تو کوئی ان کا مددگار نہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، الا رحمۃ منا ومتاعا الی حین، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم غرق نہیں کرتے ہیں بلکہ نجات دیتے ہیں۔ کیوں؟ الا رحمۃ منا، یہ صرف ہماری رحمت ہے، ومتاعا الی حین، اور ایک متعین مدت تک برتنا ہے، یعنی ولا ينقضون الا لرحمۃ منا، اور وہ ڈوبتے نہیں ہیں، کیوں؟ ہماری رحمت کی وجہ سے، کیونکہ ہماری رحمت ان کے ساتھ ہے۔ وَلِتَمْتِعِي بِالْحَيَاةِ إِلَى انقضاء الْأَجَلِ، اور اس لیے کہ ایک متعین مدت تک زندگی سے لطف اندوز ہونے کی ہم نے مہلت دے دی ہے۔ فہما منصوبان علی المفعول لہو، اور یہ دونوں یعنی رحمتم اور متاعن، یہ دونوں حالت نسبی میں ہیں مفعول لہو ہونے کی بنیاد پر۔ مفعول لہو کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مفعول لہو وہ مصدر ہے جو فعل کی علت اور اس کے سبب کو بیان کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم ان کو غرق نہیں کرتے ہیں، وَإِن نَشَأْ نُغْرِقُهُمْ، اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، مطلب یہ ہم ان کو ڈبوتے نہیں ہیں، غرق نہیں کرتے ہیں۔ تو غرق نہیں کرنے کا سبب کیا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت ہے، اور ایک متعین مدت تک ان کی زندگی برقرار رکھنا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ دونوں جو ہیں مفعول لہو ہیں، منصوب ہیں، اور مفعول لہو ہونے کی بنیاد پر یہ حالت نسبی میں ہیں۔ یہ بات مکمل ہو گئی اور یہ آیت مکمل ہو گئی۔ اب آگے کی آیت کو دیکھیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جب ان سے کہا جائے ڈرو اس سے جو تمہارے سامنے ہیں، وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جو تمہارے پیچھے ہیں، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس امید پر کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک بات ذکر کر دی گئی کہ جب کفار سے کہا جائے کہ اس سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہیں اور اس سے ڈرو جو تمہارے پیچھے ہے، یہ امید کرتے ہوئے کہ تم پہ رحم کیا جائے، لیکن اس کا جواب یہاں ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اس کا جواب یہاں ذکر نہیں کیا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آئندہ آنے والی آیت یعنی وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، یہ آیت سے ہی اس کا جواب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ اس کے جواب کو ذکر نہیں کیا گیا، یعنی جب ان سے کہا جائے کہ ڈرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور تمہارے پیچھے ہے،
اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ، تو پھر ان کا جواب کیا ہوتا، ان کا رد عمل کیا ہوتا؟ کہ جب ان سے یہ کہا جاتا کہ ڈرو تو پھر ان کا رد عمل کیا ہوتا تھا؟ تو یہ بیان نہیں کیا، کیونکہ آگے آنے والی آیت سے اس کا جواب سمجھ میں آ رہا۔ اس کا جواب کیا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ ڈرو تو وہ کیا کرتے تھے؟ اعراض کرتے تھے، یعنی روگردانی کرتے تھے، پیٹ پھیر کر چلے جاتے تھے۔ اب اس کی تفسیر پڑھ لیجیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جب ان سے کہا جائے کہ ڈرو اس سے جو تمہارے درمیان ہے، تمہارے سامنے ہے اور تمہارے پیچھے ہے، اے ما تقدم من ذنوبکم، جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے۔ اس کی مراد کیا ہے؟ ما تقدم من ذنوبکم، یعنی جو گناہ تمہارے ہو چکے ہیں، جو گناہ تمہارے ہو چکے ہیں، یعنی تم سے جو گناہ صادر ہو چکے ہیں۔ وما تأخر مما انتم تعملون من بعد، اور وہ گناہ جو تم بعد میں کرنے والے ہو۔ تو دونوں قسم کے گناہوں سے ڈرو۔ ایک معنی تو یہ ہے وما بین ایدیکم وما خلفکم، یعنی سامنے اور پیچھے سے مراد یہ ہے، سامنے سے مراد جو گناہ تمہارے ماضی میں ہو چکے ہیں، اور خلف سے مراد وہ گناہ جو آئندہ زمانے میں تم کرنے والے ہو۔ ان دونوں قسم کے گناہوں سے ڈرو۔ ایک معنی تو یہ ہوا۔ دوسرا معنی یہ ہوا کہ ما بین ایدیکم سے مراد وہ واقعات ہیں اور وہ حوادث ہیں جو گزشتہ امتوں پر طاری ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی تھی۔ تو نبیوں کی تکذیب، نبیوں کو جھٹلانے کی وجہ سے گزشتہ امتوں پر جو حالات آئے، جو عذاب آئے، جو ہلاکتیں آئیں، ان ہلاکتوں کو دیکھتے ہوئے عبرت حاصل کرو۔ تو ما بین ایدیکم سے مراد وہ واقعات اور وہ حوادث ہیں جو گزشتہ امتوں پر انبیاء کی تکذیب کے نتیجے میں جو ہے طاری ہوئے۔ ما بین ایدیکم سے یہ مراد ہے۔ وما خلفکم، اور خلفکم سے مراد جو تمہارے پیچھے ہے، اس سے مراد یہ ہے قیامت کا معاملہ، یعنی قیامت کے عذاب سے ڈرو۔ تو یہ دو معنی ہو گئے۔ پھر سے میں اس معنی کی تیسرا معنی پھر سن لیجیے، اس کے بعد ترتیب بیان کرتا ہوں۔ تیسرا معنی یہ ہے ما بین ایدیکم سے مراد دنیا کا فتنہ ہے، اور وما خلفکم سے مراد جو ہے آخرت کا عذاب ہے۔ ابھی تین معنی یہ ہوئے، ڈرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے، تمہارے پیچھے ہے۔ تو سامنے سے مراد جو گناہ تمہارے گزر چکے، اور بعد میں جو ہے خلف سے مراد، خلفکم سے مراد وہ گناہ جو تم بعد کے زمانے میں کرنے والے ہو۔ ایک معنی۔ دوسرا معنی ما بین ایدیکم سے مراد وہ حوادثات، وہ واقعات جو گزشتہ امتوں پر تکذیب نبی کے ضمن میں نازل کیے گئے، اور وما خلفکم سے مراد قیامت کا معاملہ۔ دو معنی۔ تیسرا معنی ما بین ایدیکم سے مراد جو ہے دنیا کا فتنہ، اور وما خلفکم سے مراد آخرت کی سزا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، جب ان سے کہا جائے کہ ڈرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، اس امید پر لعلکم ترحمون کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ما تقدم من ذنوبکم وما تأخر، ما تقدم من ذنوبکم جو گناہ تمہارے ہو چکے ہیں، وما تأخر اور جو ابھی نہیں ہوئے ہیں، جو مؤخر ہیں، مما انتم تعملون من بعد جو گناہ تم بعد میں کرو گے، ان سے ڈرو۔ یہ ایک معنی ہو گیا۔ او من مثل الوقائع التي ابتلیت بها الامم المکذبۃ بانبیائها، یا ان واقعات سے ڈرو جن کے ذریعے گزشتہ تکذیب یعنی جھٹلانے والی امتوں کو آزمایا گیا۔ المکذبۃ بانبیائها، جنہوں نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی، ان امتوں پہ جو حالات واقع ہوئے ان سے ڈرو۔ وما خلفکم سے مراد اس صورت میں من امر الساعہ قیامت کے معاملے سے ڈرو۔ او فتنۃ الدنیا، یا ما بین ایدیکم سے مراد دنیا کا فتنہ، اور وما خلفکم سے مراد وعقوب الآخرتی آخرت کا عذاب، لعلکم ترحمون اس امید پر کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ لتکونوا علی رجاء رحمت اللہ، تاکہ تم اللہ کی رحمت کے امیدوار بن جاؤ۔ وجواب اذا مضمر، اب یہاں وہی سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ شروع میں جب کہا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ڈرو گزشتہ گناہوں سے یا آئندہ گناہوں سے، تو یہ صرف سوال ذکر کیا گیا، لیکن اس کے بعد ان کا رد عمل کیا ہوتا تھا اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ تو اس کو فرما رہے ہیں جواب اذا، یعنی اذا کا جواب، وَإِذَا قِيلَ میں جو اذا ہے، اس اذا کا جواب مضمر ہے، یعنی پوشیدہ ہے۔ وہ ہے کیا؟ اے اعرض، جب ان سے یہ کہا جاتا تو وہ اعراض کرتے تھے۔ وجاز حذفہ لأن، اب سوال یہ ہے کہ بھئی جب اس کا جواب جو ہے اعرضو ہے تو اس کو محذوف حذف کیوں کر دیا گیا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں وجاز حذفہ،
اور ایسے مقام پر اذا کا جواب حذف کرنا جائز ہے جہاں پر بعد میں آنے والا کوئی جملہ اس جواب کو ظاہر کرتا ہو۔ اب یہاں پر اذا کے جواب کو ظاہر کرنے والی یہ آیت ہے، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اسی کو فرمانے لِأَنَّ قَوْلَهُ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول یعنی یہ آیت وَمَا تَأْتِيهِم، یہ آیت يَدُلُّ اس علیہ، اس جواب پر دلالت کر رہی، اس جواب کو واضح کر رہی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اس آیت کے حوالے سے، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، یہاں پر دو من ہیں، ایک من آیتن، یہ ایک من ہے، اس کے بعد دوسرا من ہے من آیات ربہم۔ تو من کے مختلف معنی ہوتے ہیں، تو پہلا والا من کس لیے ہے؟ پہلا والا من نفی کی تاکید کے لیے ہے، وما تأتیہم میں ما نافیہ ہے، اس کا پہلے معنی دیکھ لیجئے، وما تأتیہم من آیتن، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی آتی ہے، الا کانوا عنہا معرضین، تو وہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے معنی، دوسرا معنی نفی کا معنی نفی کی طرح کریں، وما تأتیہم من آیات من آیات ربہم، اور نہیں آئی ان کے پاس اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی مگر یہ کہ انہوں نے اس سے اعراض کیا، منہ موڑ لیا۔ تو یہاں پر جو ما تأتیہم میں ما ہے، یہ نافیہ ہے، اور تأتیہم کے بعد جو پہلا من ہے، یہ من اس نفی میں تاکید یعنی زور اور قوت اور شدت پیدا کرنے کے لیے آیا گیا ہے، اور دوسرا جو من ہے من آیات ربہم میں، یہ من جو ہے یہ تبعیض کے لیے ہے۔ تبعیض کا معنی یہ ہوتا ہے کہ من تبعیضیہ جس کلمے کے شروع میں ہو، جس کلمے پر داخل ہو، یعنی جس کلمے کے شروع میں آتا ہے اس کلمے کے بعض افراد مراد ہوتے ہیں۔ ہاں، وَمِنَ الْأُولَى، اور پہلا والا جو من ہے لتاکید النفی، یہ ما تأتیہم میں جو نفی ہے اس کی تاکید کے لیے، والثانیۃ، اور دوسرا من جو ہے للتبعیض، یہ تبعیض کے لیے یعنی بعضیت کے لیے، بعض افراد پر دلالت کرنے کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نشانیاں تو بے شمار ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کی تمام نشانیاں ان کے پاس نہیں آئی ہیں، بلکہ اللہ کی کل نشانیوں میں سے بعض نشانیاں آئی ہیں۔ تو من جو ہے یہ تبعیض کے لیے ہوتا ہے، یعنی جس پر یہ داخل ہوتا ہے اس کے کہنا چاہیے بعض افراد کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اور بھی اس کے مختلف معنی ہیں، اور جو مدارس اسلامیہ میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں مختلف معنی اس کے ذکر کی، مثلا من جو ہے کبھی ابتداء غائت کے لیے آتا ہے جو ہے، لیکن یہاں پر جو ہے میں نے یہ تبعیض کے لیے آیا ہے، یعنی بعض افراد کو بیان کرنے کے لیے۔ وَدَأْبُهُمْ الْإِعْرَاضُ عِنْدَ كُلِّ آیَةٍ وَمَوْعِظَةٍ، اور ان کا طریقہ کیا تھا مشرکین کا؟ الْإِعْرَاض، منہ پھیر لینا، عِنْدَ كُلِّ آیَةٍ وَمَوْعِظَةٍ، ہر نشانی اور نصیحت کے آنے کے وقت وہ لوگ منہ موڑ لیتے تھے۔ آیت کا ترجمہ پھر سے کر لیجیے، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس اللہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی آتی مگر یہ کہ وہ اس نشانی سے اعراض کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یہ بھی کفار مکہ کے احوال کو بیان کیا گیا اس آیت میں بھی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، پہلے کہا گیا جب ان سے کہا گیا کہ ڈرو اپنے سابقہ اور آئندہ گناہوں سے، تو اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے، تو ان کی طرف سے اس کا رد عمل کیا ہوتا؟ منہ پھیر کر چلے جاتے تھے۔ دوسرا طریقہ، جب ان سے کہا جاتا، یعنی اہل ثروت جو مشرکین تھے مکے کے، جو روسا اور عمرہ تھے، اہل ثروت تھے، پیسے والے تھے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا انفقوا، خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، اس سے، اس مال سے جو اللہ نے تم کو عطا فرمایا، خرچ کرو، تو وہ کیا کہتے تھے؟ قال الذین کفروا، تو کافر کہتے تھے، للذین آمنوا، مسلمانوں سے، ایمان والوں سے، کیا کہتے تھے؟ انطعم، کیا ہم کھلائیں، من، ان لوگوں کو، کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں، لو یشاء اللہ اطعمہ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو خود کھلاتا، اللہ چاہتا تو خود کھلاتا۔ تو جب اللہ نے ان کو امیر نہیں بنایا، اللہ نے ان کو فقیر بنایا، اللہ نے ان کو محتاج بنایا، تو ہم کون ہوتے ہیں جو ہے ان کو کھلانے والے؟ یعنی یہ بخالت کی انتہا ہے۔
اگر کسی سے کہا جائے کہ بھئی جو غریب ہیں، جو ہیں تنگ دست ہیں، ان کی مدد کرو، اب کوئی شخص یہ کہہ پلٹ کے کہ جب اللہ ہی ان کی مدد نہیں کرا تو میں کیوں مدد کروں؟ تو ایک طرف تو یہ غریبوں پر رحم و کرم کا ایک مطلب کوئی جذبہ نہیں ہے اور آدمی کی سخت دلی کی نشانی ہے، اور دوسرے یہ کہ اللہ کی قدرت پر اور اللہ کی تقدیر پر اس نے اعتراض کیا، اور یہ بات غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے کہ مسکینوں کو، غریبوں کو کھلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اللہ نہیں کھلانا چاہتا؟ دیکھیے اس کی تفسیر، قال وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے، کن سے؟ لِمُشْرِكِي مکہ، مشرکین جو ہے یہ جمع مذکر سالم ہے۔ یہاں پر ایک قاعدہ ہے کہ جمع مذکر سالم جب حالت اضافت میں آتی یعنی مضاف بنتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا نون جو ہے گر جاتا ہے جیسے تثنیہ کا نون گرتا ہے۔ تو یہ مشرکینہ تھا لیکن اضافت کی وجہ سے اس کا نون گر گیا اور مشرکی ہو گیا۔ لمشرکی مکہ تھا، مکے کے مشرکین سے جب کہا جائے انفقوا، خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، اس سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، دیا ہے، اے تصدقوا علی الفقراء، یعنی فقیروں پر صدقہ کرو۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کفار اہل ایمان سے کہتے انطعم، کیا ہم کھلائیں، من ان لوگوں کو یا اس شخص کو، لو یشاء اللہ اطعمہ، اس شخص کو کھلائیں کہ اگر اللہ چاہتا تو خود ان کو کھلاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کان بمکہ زنادقہ، مکے کے اندر کچھ بے دین تھے، فَإِذَا أُمِرُوا بِالصَّدَقَةِ عَلَى الْمَسَاكِينِ، جب انہیں مسکینوں کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا کہ مسکینوں پر خرچ کرو، صدقہ کرو، قالوا، تو کہنے لگے لا واللہ، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، اَيَفْقُرُهُ اللَّهُ وَنُطْعِمُهُ نَحْنُ، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو محتاج بنائے اور ہم اس کو جو ہیں کھانا کھلائیں؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم نہیں ہو مگر کھلی گمراہی میں۔ اب یہ کس کا قول ہے؟ مفتی صاحب یہاں پر ایک میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جو خدا کی قسم کھا رہے ہیں نا کہ خدا کی قسم ہم ان کو کھلائے جن کو اللہ نے محتاج بنایا ہے، ہاں تو ہم تو ان کو یہ کیا؟ کس خدا کی قسم کھا رہے ہیں؟ جب یہ خدا کی قسم کھا رہے ہیں تو یعنی سارے عالم کا جو رب ہے، پروردگار ہے، جو اللہ ہے، وہ خدا کی قسم کھا رہے ہیں یا کسی اور خدا کی قسم کھا رہے ہیں؟ نہیں، اس کی چونکہ مشرکین مکہ اللہ کو تو مانتے تھے، جی اللہ کو مانتے تھے، ان کے پاس جو خط و کتابت کا جو طریقہ تھا وہ کیسا تھا؟ یعنی اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اللہم، اس قسم کے الفاظ وہ لوگ بھی استعمال کرتے تھے۔ وہ اللہ کو خالق مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک بھی کرتے تھے، اچھا اچھا اچھا، تو مشرک تھے وہ جی اللہ کا۔ جیسے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، یہ غالباً 19 پارے میں ہے، ہاں برابر، جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، رحمان کو سجدہ کرو، ان پتھروں کو سجدہ مت کرو، قالوا وَمَا الرَّحْمَنُ، وہ بولے رحمان کون ہے؟ مطلب رحمان کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، رحیم کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، تو کہتے تھے ہم تو اسی خدا کی عبادت کریں گے جسے ہم اپنی زبان میں جو بھی بولتے ہیں، ہم نے جو نام رکھے ہوئے ہیں، ہم تو انہی الفاظ کے ذریعے اس کو یاد کریں گے۔ پھر دوسرے مقام پہ اللہ نے اور فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، چاہے آپ رحمان کہو یا اللہ کہو، اللہ کے یہ پاکیزہ بے شمار نام ہیں، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے وہ اللہ کو ہی پکارنا ہوگا۔ تو وہ لوگ اس لفظ کو استعمال کرتے تھے، اور حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے، اور اللہ کو خالق بھی مانتے تھے وہ لوگ، البتہ اللہ کی صفات میں وہ پتھروں کو یا پیڑ پودوں کو شریک بھی کر لیتے تھے۔ تو اب یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ان کے قول کی حکایت کیا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ صدقہ کرو تو وہ کہتے تھے ہم اس کو کھلائیں جس کو اللہ نے نہیں کھلایا۔ اس کے بعد فرمایا ان انتم الا فی ضلال مبین، تم نہیں ہو مگر کھلی ہوئی گمراہی میں۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ مشرکین کہتے تھے یا اللہ نے مشرکین سے فرمایا یا مسلمانوں نے مشرکین سے کہا؟ اس میں پہلا قول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، یعنی جب انہوں نے ایسی بات کہی کہ ہم اس کو کیوں کھلائیں جس کو اللہ نے محتاج بنایا ہے، تو اللہ ان کو فرمایا ان انتم الا فی ضلال مبین، تم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ دوسری توجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے قول کی حکایت ہے،
یعنی جب مشرکین مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم اس کو کیوں کھلائیں جس کو اللہ نے محتاج رکھا، تو مسلمان ان سے کہتے تھے ان انتم الا فی ضلال مبین، کہ یہ جو ہے تم لوگ کھلی گمراہی میں ہو، تم بات کی تہ تک نہیں پہنچ پا رہا ہو۔ یا پھر تیسرا قول یہ ہے کہ یہ مشرکین کا ہی قول ہو اور اس کی حکایت کی ہو، یعنی مشرکین یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے محتاج کیا ہے، مسلمانوں سے بول رہے ہیں وہ لوگ، جس کو اللہ نے محتاج بنایا تو ہم اس کو غنی کیوں کریں، اور تم بولتے اس کو غنی بناؤ، اس کو صدقہ کرو، تو تم لوگ کھلی گمراہی میں ہو۔ تو گویا مشرکین مسلمانوں سے کہتے تھے۔ یہ تینوں قسم کی توجیہ اس کے اندر ممکن ہے۔ اس کا ترجمہ کر لیجیے، ان انتم الا فی ضلال مبین، تم نہیں ہو مگر کھلی گمراہی میں۔ یہ قول اللہ لہم، ایک تو یہ کہ اللہ کا قول ہے جو اللہ نے مشرکین سے فرمایا، او حکایت قول المؤمنین لہم، یا پھر یہ اس قول کی حکایت ہے جو مسلمان مشرکین سے کہتے تھے، او من جملتی جوابہم للمؤمنین، یا اس جواب کا ایک حصہ ہے جو مشرکین مسلمانوں کو دیتے تھے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا، یہ وعدہ کب آئے گا، اس کا وقت کب ہے۔ حضور ان کو قیامت سے ڈراتے تھے، آخرت کے عذاب سے ڈراتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہونا ہے۔ تو مشرکین کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب آئے گا، اے وعد البعث والقیامت، کون سا وعدہ، بعث کا وعدہ، دوبارہ جو ہے زندہ ہو کر اٹھنے کا وعدہ، اور قیامت کے قائم ہونے کا وعدہ کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور وہ کہتے تھے کہ یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو کا تعلق کس سے ہے، یہ وعدہ ہے یا وعدہ ہے؟ وعدہ ہے۔ لیکن جب اپن اردو میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو کثرت استعمال کی وجہ سے کبھی ایسا محسوس ہوگا آپ کو کہ ان پہ زیر آ گیا۔ جی۔ تو ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو، یہ کس سے کہا جا رہا ہے، فیما تقولون خطاب للنبی و اصحابی، یہ حضور اور صحابہ سے خطاب ہے، یعنی مشرکین کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور مشرکین کہتے تھے کہ یہ وعدے کا وقت کب ہے، کب آئیں گا یہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی وہ حضور سے اور صحابہ سے خطاب کر رہے ہیں کہ تمہارا قول کیا ہے، تمہارا دعویٰ کیا ہے، بعث ہے، قیامت ہے، تو یہ وعدہ کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آگے ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر ایک زبردست چیخ کا، ایک زبردست چیخ کا، تأخذہم، ایسی چیخ جو ان کو پکڑ لے گی، وہم یخصمون، اور وہ لوگ جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ وعدہ کب آئے گا اور اس کا وقت کب ہے، تو اللہ فرماتا ہے انہیں انتظار ہے ایک زبردست چیخ کا، جو چیخ انہیں دبوچ لے گی، پکڑ لے گی، اپنی گرفت میں لے لے گی، وہم یخصمون، اور وہ آپس میں جھگڑتے ہی رہیں گے، یعنی جھگڑتے جھگڑتے ہی وہ چیخ ان کو آ جائیں گی، اور اس کے بعد انہیں نہ تو اولاد کو وصیت کرنے کی مہلت دی جائے گی اور نہ گھروں کو واپس ہونے کی مہلت دی جائے گی، یعنی جہاں وہ چیخ آئے گی وہیں وہ مر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کی تفسیر دیکھ لیجیے، ما ینظرون، ینظرون یہ ینتظرون کا معنی میں ہے، یعنی انہیں انتظار ہے کس چیز کا، الا صیحۃ واحدہ، ایک زبردست چیخ کا، یہ نفخۃ الاولیٰ، یہ نفخہ اولیٰ ہے، نفخہ کہتے ہیں پھونکنے کو، نفخہ اولیٰ پہلی پھونک۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور میں پہلی مرتبہ پھونکیں گے تو ساری دنیا فنا ہو جائے گی، یہ نفخہ اولیٰ ہے، پہلی پھونک۔ اور اس کے بعد جب حشر کی منزل آئے گی اور دوبارہ اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرنا چاہے گا تو حضرت جو ہے اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، پھر وہ ایک پھونک ماریں گے، یہ نفخہ اخیرہ ہے، یہ نفخہ ثانیہ ہے، تو دوسری پھونک کے بعد سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے زندہ ہو کے نکل جائیں گے۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام جو پھونک ماریں گے تو پھر خود حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی زندہ رہیں گے، یا وہ پھر وہ پھونک پھونکنے کے بعد آپ خود بھی انتقال کر جائیں گے؟ جی، آپ پر بھی موت طاری ہوگی۔ جی۔ اب یہاں سے ایک عقیدے کی بات ہے وہ میں عرض کر دوں، اسرافیل علیہ السلام کی پہلی پھونک سے، اس کو پھونک بول لیجیے، نفخہ اولیٰ، پہلی پھونک سے قیامت ہے، قیامت آئے گی، ساری کائنات فنا ہو جائے گی۔ تو
اسرافیل علیہ السلام کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے نہیں قیامت کب آئے گی، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ جی اگر ان کو ہی معلوم نہیں ہے تو پھونک کیسا ماریں گے؟ جی تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قیامت کا علم، حضور تو بہت اعلیٰ درجے کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو بھی قیامت کا علم دیا ہے کہ وہ کب آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ابھی معلوم نہیں اسرافیل علیہ السلام کو، ابھی معلوم نہیں ہے، اگر کوئی یہ بولے قیامت کے قریب اللہ بتائیں گا، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ قیامت کے قریب بھی بتایا تو قیامت آنے سے پہلے علم ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا جی۔ چاہے ایک لمحہ پہلے علم ہو، اور یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو بھی قیامت کے آنے سے پہلے اللہ نے قیامت کا علم دیا ہے۔ تو جو فرشتے حضور کے دربار کے خادم ہیں اور حضور کی سلطنت کے وزیر ہیں، ان کے علم کا یہ عالم ہے کہ ان کو قیامت کب آئے گی یہ بھی معلوم ہے، بلکہ ان کی ڈیوٹی ہے قیامت لانا، جی اور بعث یعنی پھر سے زندہ کب ہوں گے یہ بھی معلوم ہے۔ تو جب فرشتوں کو اللہ قیامت کا علم دے سکتا ہے تو پھر اپنے محبوب سے وہ چیز کیسے چھپا سکتا ہے؟ بے شک۔ اس لیے یہ عقیدے بھی یہاں ذہن میں رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان غیوب خمسہ، جو 5 اعلیٰ درجے کے غیب کہے جاتے ہیں، جو قرآن کی ایک آیت میں ہے، اور جس سے جو ہے بدعقیدے جو ہیں کافی شور شرابہ کرتے ہیں کہ ان 5 چیزوں کے علم سوائے اللہ کے کس کو نہیں۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کون کہاں مرے گا یہ کوئی نہیں جانتا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، ماذا تکسب غدا، کل کیا کھائیں گا، کیا پیئیں گا، کیا کریں گا یہ کوئی نہیں جانتا ہے، بارش کب ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا ہے، قیامت کب آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اس آیت پہ بہت شور شرابہ کیا جاتا ہے، اور پھر انشاءاللہ کسی وقت میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ علوم خمسہ کا علم بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور علوم خمسہ میں قیامت کا بھی علم ہے، رحم مادر کا بھی علم ہے، بارش کا بھی علم ہے، کون کہاں مرے گا اس کا بھی علم ہے، کل کیا ہوگا اس کا بھی علم ہے، اور یہ ساری باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بیان فرمائیں۔ بہرکیف تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم ہے، تھا اور رہے گا۔ ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، انہیں انتظار نہیں ہے مگر ایک زبردست چیخ کا، یہ نفخۃ الاولیٰ، یہ پہلی چیخ ہوگی۔ نفخہ کہتے ہیں اصل پھونکنے کو۔ اسرافیل علیہ السلام جو سور کے اندر پھونکیں گے تو اس پھونک سے ایک آواز پیدا ہوگی، اس آواز کو چیخ سے تعبیر کیا گا، صیحہ سے۔ تاخذہم، وہ چیخ ان کو پکڑ لے گی، وہم یخصمون، اس حال میں کہ وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ حمزہ کی قرأت یہاں پہ بسکون الخاء و تخفیف الصاد من خصیمہ، خصمہ یخصم، یعنی ضرب یضرب۔ حمزہ کے نزدیک یخصمون ہے، یعنی ضرب یضرب سے، خصمہ یخصموں سے، خا کے سکون کے ساتھ یخ، اور صاد کی تخفیف کے ساتھ من خصمہ۔ اذا غلبہ فی الخصومتی، جب کوئی شخص جھگڑے میں مد مقابل کے اوپر غالب آ جائے اس وقت یہ لفظ بولتے ہیں۔ وشدد الباقون الصاد، اور حمزہ کے علاوہ دوسرے قراء نے جو ہے صاد کو مشدد پڑھا ہے، یخصمون اے یخصمون، بادغام التاء فی الصاد، تاکہ صاد میں ادغام کر کے، لکنہ ما فتح الخاء مکی، تو حمزہ کی قرأت جو ہے خا کے سکون کے ساتھ ہے اور صاد کی تخفیف کے ساتھ ہے، صاد کی تخفیف کے ساتھ ہے، اور باقی قراء کی جو قرأت ہے صاد کی تشدید کے ساتھ ہے۔ اب جن لوگوں نے صاد کو تشدید کے ساتھ پڑھا ہے ان میں ایک فرق اور یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ تا کو صاد میں ادغام کیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خا کے اوپر فتح پڑھا گیا ہے، یخصمون۔ تو جو قراء حمزہ کے علاوہ صاد کو تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کے 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ یہ ہے جن میں مکی ہیں، وہ صاد کو تشدید کے ساتھ تو پڑھتے ہیں لیکن خا کو فتح دیتے ہیں، خا کو فتح، یخصمون، یہ مکی کی قرأت ہے۔ بنقلی حرکت التاء المدغمۃ الیہا، تاکہ حرکت کو، تاء مدغمہ کی حرکت کو اس کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ وبسکون الخاء مدنی، اور خا کے سکون کے ساتھ یہ مدنی کی قرأت ہے۔ وبکسر الیاء والخاء، اور خا اور یا دونوں کے کسرے کے ساتھ یہ جو ہے
یحییٰ کی قرأت ہے۔ فَأَتْبَعَ الْيَاءُ الْخَاءَ فِي الْكَسْرِ، تو یہاں یا خا کسرے میں خا کی مطابقت کری، وَفَتِحِ الْيَاء وَكَسْرِ الْخَاء، اور یا کے فتح کے ساتھ خا کے کسرے سے مطابقت ہوئی، دوسروں نے اس کی مطابقت کی۔ ہاں، والمعنی تأخذهم، مطلب یہ ہے کہ وہ چیخ ان کو پکڑ لے گی، وبعضهم یقسم بعضا فی معاملاتهم، اور یہ لوگ آپس میں اپنے معاملات میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ فلا یستطیعون توصیہ، پس جب وہ چیخ انہیں سنائی دے گی، فلا یستطیعون توصیہ، تو اس وقت یہ وصیت بھی نہیں کر پائیں گے، یعنی فلا یستطیعون ان یوصوا فی شیء من امورہم توصیہ، پس یہ اس قابل نہیں ہوں گے، اتنی استطاعت نہیں رکھیں گے کہ اپنے معاملات میں سے کسی چیز کی وصیت کر پائیں۔ ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ وہ اپنے گھروں کو پلٹ پائیں گے، واپس ہو پائیں گے، یعنی ولا یقدرون علی الرجوع الی منازلہم، اور وہ اپنے گھروں اور اپنی قیام گاہوں کی طرف پلٹنے پر بھی قادر نہیں ہوں گے، بل یموتون حیث یسمعون الصیحہ، بلکہ اسی جگہ مر جائیں گے جہاں اس چیخ کو وہ سنیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یہاں سے جو ہے دوسرے رکوع کا آغاز ہوں گا، اس لیے جو ہے اس کی تفسیر کو آئندہ پیش کیا جائے گا۔ جو تفسیر ابھی ذکر کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں اپنی قدرت کی جو ہے نشانیوں کے ساتھ ساتھ منکرین بعث کا رد فرمایا، اور بعث کے ثبوت پر کچھ دلائل قائم فرمائے یہاں تک۔ اس کے بعد پھر جو ہے دوبارہ جو اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی نفخہ ثانیہ کے ذریعے، اس کے حالات آئندہ آیتوں میں ذکر کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔